اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ انتخاب کا مرحلہ آ گیا کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ اسلام مومن مرد کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ جس سے چاہے شادی کر لے، کیونکہ شریک حیات کے انتخاب میں دنیاوی اور اخروی بھلائی اور حال اور مستقبل کی سعادت کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس شادی کر لی اور بس جو بھی جس کی بھی ذرا سی شکل صورت پسند آئی شادی کر لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر کوئی صحیح جوڑا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اور اسلام میں شادی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بس شادی کر لی اور بس بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بلکہ شادی سے اسلام کا مقصد مرد و زن کی تسکین اور دین کا تحفظ، یعنی ایک تو یہ کہ ایک تو نیچرل چیز ہے اور دوسری چیز یہ کہ دین کا تحفظ، خدا ترس گھرانہ اور شائستہ اولاد کا وجود۔ دیکھیں یہ سب چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ نہیں کہ بس شادی تھوڑے دن کے لیے نہیں ہوتی کہ بس آپ گھومیں پھریں انجوائے کریں اور بس، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا ترس گھرانہ، دین کا تحفظ اور شائستہ اولاد کا وجود، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب شادی کے دوسرے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم العون علی طاعت اللہ، کہ بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں۔ نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں نے انہیں بہترین مددگار پایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہار الانوار کی روایت ہے، اور یہ جو اب ہم بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے خواتین کے 3 گروہ کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ پہلا وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے، دوسری وہ عورت جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، یعنی اگر وہ بد اخلاقی دکھا رہا ہے تو صبر کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرے۔ وہ عورت جو اپنا مہر شوہر کو بخش دے۔ خداوند متعال ان میں سے ہر ایک کے لیے 1000 شہیدوں اور 1 سال کی عبادت کا اجر و پاداش عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب جو ہے مشکل کشائی معنوی، جس کے مؤلف ہیں مجتبیٰ رضائی، انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کی عورتوں کو عذاب قبر نہیں دے گا، بلکہ ان کو شہیدوں کے برابر 1000 شہید اور اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر اب یہ ہے کہ شادی کب کریں۔ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے کہ میں کن خصوصیات کی حامل خاتون سے شادی کروں؟ حضرت نے فرمایا، دیندار لڑکی کو شریک حیات قرار دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یہی شرط شوہر کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تو سب چیزیں ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں، لڑکی کتنی ٹیلنٹڈ ہے، لڑکا کتنا ٹیلنٹڈ ہے، مطلب کیسے وہ گھر سنبھالتی ہے، کیسے پڑھی لکھی ہے، کتنی زیادہ، سب چیزیں ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ ہاں بھئی وہ خوبصورت کتنی ہے، اس کو جہیز کتنا ملے گا۔ رسول نے کیا کہا؟ جن کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، جو دین وہ لے کے آئے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، کہا کہ دیندار لڑکی کو شریک حیات قرار دو، اور شوہر کے لیے بھی یہی کہا
کہ دیندار شوہر ہونا چاہیے. کتنا دنیا اور آخرت کی اس میں فلاح ہے کہ اگر دیندار بیوی اور دیندار شوہر ہو. اور فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا مرد تمہاری بیٹی کا پیام لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین پر بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا. یعنی ہم دیکھتے رہیں خوب سے خوب ترکی تلاش میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑا فتنہ و فساد پھیل جائے گا. تو چند نکات اس حدیث سے یہ آتے ہیں کہ رشتے کا معیار جو ہے اخلاق اور دینداری ہے. جب مذکورہ معیار کے مطابق رشتہ آ جائے تو شادی نہ کرنا بلا جواز ہے. ہمارے غلط اقدامات معاشرے میں نقص امن و فساد کا باعث بنتے ہیں اور معاشرے کی نسبت ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ من لا یاسر الفقی کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ کنواری لڑکیاں درختوں کے پھل کی مانند ہیں اور جب پھل کا موسم آ جائے تو اسے چننا ضروری ہوتا ہے ورنہ سورج کی گرمی اسے خراب کر دیتی ہے اور چلنے والی ہوائیں اسے بکھیر دیتی ہیں. دوشیزائیں بھی اسی طرح ہیں. جب انہیں شادی کی ضرورت ہو تو سوائے شوہر کے ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے ورنہ تباہی اور فساد کے گڑھے میں گر جائیں گی کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تسکین کا جذبہ رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کیوں کریں؟ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں گھر کا ماحول ایک خاص اہمیت کا حامل ہے. یہی ایک مرد اور عورت سے تشکیل پانے والا ماحول معاشرے کو بہت سارے فضائل اور کمالات کا حامل بنا دیتا ہے اور اس طرح یہی ماحول بہت ساری برائیوں اور اخلاقی کمزوریوں کو بھی دور کر دیتا ہے. شریعت اسلام میں شادی کے موضوع کو خاص اہمیت دی گئی ہے. چنانچہ جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کوئی چیز اسلام میں اللہ کے نزدیک شادی سے زیادہ محبوب نہیں. یہ وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ کوئی چیز اسلام میں اللہ کے نزدیک شادی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. کیوں محبوب نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر پاکیزگی کا دار و مدار جو ہے اور ہر کیریکٹر بلڈنگ کا اور ایک خوشحال گھرانے کا جو تصور ہے وہ اسی سے وابستہ ہے، شادی سے وابستہ ہے. تو اگر جناب رسول خدا یہ چاہتے ہیں کہ شادی کی جائے، اپنے جوانوں کی شادی کی جائے تو ضرور کریں. یہ نہیں کہ بہانے بنا رہے ہیں کہ نہیں ابھی وہ تیار نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے. ان کو رسول کی باتیں بتائیں، ان کو ائمہ اہل بیت کی باتیں بتائیں تاکہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ بھی ان کی بھی خواہشات ہیں، وہ بھی سکون چاہتے ہیں، وہ بھی گھر چاہتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے کہ جس سے وہ بچیاں یا بچے شادی سے انکار کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا شادی کرو کیونکہ شادی سنت رسول اللہ ہے جس کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا جو میری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ جان لے کہ شادی میری سنت ہے. اسلام نے لڑکے اور لڑکی کو شادی کرنے پر اتنا زیادہ آمادہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے شادی سے فرار کو اسلام سے فرار شمار کیا ہے. ان احادیث کے بعد شادی کیوں کرے کا جواب ایک اور پہلو سے ملاحظہ کیجیے کہ شادی سے ناداری کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ ہم نے اور بھی جو اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا کہ ماں باپ اور نوجوانوں کی سرپرستوں سے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد، اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو۔ یعنی یہ قرآن کہہ رہے وہ اگر فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ اللہ بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔